الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج حضرت علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بتایا ہوا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عید کے گزرتے ہی جمعۃ المبارک تیسرے دن آ چکا ہے، اور آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل روحانی وظائف چینل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوں گے، اور اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا تو آپ بہت بڑی چیز کو کھو دیں گے، بہت بڑی فضیلتوں کو کھو دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے بہت سے وظائف ہیں، کیونکہ آپ علم کا شہر تھے اور حکمت کا گھر۔ اس کے علاوہ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک قول کے مطابق 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا، اور بچپن سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وصال فرمانے تک سفر و حضر اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے بسا اوقات گھر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو دل و جان سے اپناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سنت کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علمی اعتبار سے صحابہ کرام میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے ہوں، خود نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی، یعنی اے اللہ، علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ باب علم و حکمت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، اور میں نے ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی لیاقت بیان کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، مجھ سے سوال کرو، اللہ پاک کی قسم، تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں جانتے تھے، اور آپ ہر آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، اور کون سی حکمت کب ہوئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ اور ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے عالم ہیں کہ جن کے پاس قرآن کریم کے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے ظاہر اور باطن کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ظاہر بھی جانتا ہوں اور باطن بھی جانتا ہوں، تو اللہ پاک کا سب دیا ہوا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ملا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ میں علم معراج سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل جو آپ نے صرف جمعۃ المبارک اور کرنا بھی ذوالحجۃ الحرام کے دنوں میں ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اگر آپ اس عمل کو نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اس نقصان میں کیا ہے کہ آپ کبھی مالدار نہ ہوں گے، آپ کی کبھی خواہش پوری نہ ہوگی۔ تو آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے ان دنوں میں کون سا عمل کرنا ہے؟ اس میں اعظم جو نکلتا ہے وہ ہے یا فتاح یا علی، یا فتاح یا علی۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن صرف اور صرف 313 بار، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے اس عمل کو کر لیا اور اس عمل کے کرنے کے بعد اس نے جو دعا مانگی اس کی وہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو آپ ضرور اس عمل کو کریں، آزمائیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں جو آپ کے پیارے، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو جو میری بہن بھائی جو دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے اور ساتھ میں دعا میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی دعا میں شامل کروانا چاہتا ہے تو وہ ابھی ہمیں کمنٹ میں اپنا نام لکھوائیں۔ انشاءاللہ عز و جل جمعۃ المبارک کے دن جو دعا کا اہتمام ہو رہا ہے وہ بھی مدینہ المنورہ میں، وہ آپ کا نام اس میں شامل کیا جائے گا اور آپ کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ لیکن آپ کو اس کے لیے درود پاک ضرور پڑھنا ہوگا جو آپ کا، ہمارا، بلکہ سب کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، آگے بھی شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے آج کے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے، اور جتنا زیادہ آپ اس کو شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ ثواب کے حقدار قرار پائیں گے، اور اتنا ہی بہن بھائی جتنے بھی ہیں وہ دعا میں بھی شامل ہوں گے اور درود پاک بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ تو آپ نے ضرور دعا میں حصہ لینا ہے اور درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ کے ضرور اپنا نام دعا میں شامل کروا دیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔